Use sentences that uplift, inspire and motivate your children. پیرنٹس بچوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پر بہت سارے جملے بولتے رہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہی چھوٹے چھوٹے جملے بچوں کی شخصیت کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ بچوں کی اچھی اپ برنگنگ یا تربیت کے لیے ان کی نفسیات یا سائیکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے نا، آپ بہتر تربیت نہیں کر پائیں گے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 6 جملے ایسے بتاؤں گی جو آپ نے اپنے بچوں سے کبھی نہیں بولنے، اور یہ جملے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بولتی ہوں، اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان جملوں کا استعمال کرنا آپ کے بچے کی پرسنالٹی اور اس کی گرومنگ کے لیے کتنا نقصان دہ یا ہارمفل ہے، اور ان جملوں کو استعمال نہ کرنے کے پیچھے کون سی سائنس ہے، کیوں ہمیں یہ جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ آگے چل کر میں آپ کے ساتھ سب چیزیں ڈسکس کرتی ہوں۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. vlog سٹارٹ ہو رہا ہے اگین ارلی مارننگ سے۔ میں بچیوں کا لنچ باکس ریڈی کر رہی تھی، اس سے پہلے میں نے تھوڑے سے کچن کے کام ایز یوزول اپنے ختم کیے تھے، اور دوپہر کے کھانے میں چکن سمپل بنا رہی ہوں۔ ریسیپی آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گی، بہت سمپل وے میں ریڈی کی ہے۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ فرسٹ سینٹینس جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بولنا ان کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے، ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے، وہ سینٹینس ہے ڈونٹ کرائی۔ یعنی اکثر پیرنٹس، ہم مدرز بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رو مت، روتے کیوں ہو۔ یہ جملہ کتنا عام سا ہے، بہت ہی کامنلی یہ سینٹینس یوز کیا جاتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، مت رو، ڈونٹ شاؤٹ۔ اب اس جملے کو نہ بولنے کے پیچھے کون سی لاجک ہے، یہ جملہ ہمیں کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ یہ اس لیے نہیں بولنا چاہیے کہ رونا یا چلانا ایک ایکسپریشن ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے رونا یا چلانا، شاؤٹ کرنا ایک ایسا ایکسپریشن ہے جس سے وہ اپنے جذبات، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے ساتھ بات کر کے اسے اپنے جذبات بتاتے ہیں، ایسے ہی بچہ غصہ کر کے، رو کر، چلا کر اپنے ایکسپریشنز کو بتاتا ہے۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں کہ رونا بند کر دو یا نہ رو، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایموشنز کو وہیں سپریس کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ بعض بچے سہم جاتے ہیں، آپ کے غصے سے ڈر کر رک جاتے ہیں، رونا فوراً بند کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ انہیں گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ بھی آپ کو اسی طرح گھور کر دیکھتا ہے جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے، وہ صرف آپ کو گھور ہی سکتا ہے۔ لیکن جب بچہ آپ کے ڈر سے فوراً روتے روتے چپ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ایموشنز وہیں رک جاتے ہیں، سپریس ہو جاتے ہیں، اور یہ آگے چل کر اس کی پرسنالٹی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آگے چل کر یعنی جوانی یا ٹین ایج تک تو بہت دور کی بات ہے، چند سالوں، چند مہینوں میں ہی وہ ڈھٹائی اور ضدی پن کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچہ ایک دم ڈھیٹ اور ضدی ہو جاتا ہے۔ پھر پیرنٹس بولتے ہیں کہ بچہ بہت ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، یا بات نہیں مانتا، یا کہنا نہیں سنتا وغیرہ۔ اصل میں وہ ضدی یا ڈھیٹ اس لیے ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ایموشنز نکلے ہی نہیں، جمع ہوتے گئے اور اس کے اندر ضد اور چڑچڑا پن آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا بچے کو رونے دیں، چیخنے دیں، چلانے دیں؟ دیکھیں، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ بچے سے اس کے جذبات کے ذریعے اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، مطلب بجائے اس کے کہ آپ چڑچڑے ہو کر، غصے میں آ کر بچے سے یہ بولیں کہ رونا بند کرو، فوراً چپ ہو جاؤ، آپ اس کی وجہ پوچھیں کہ بیٹا آپ کس وجہ سے رو رہے ہو، کون سی وہ ریزن ہے جو آپ کو رلا رہی ہے۔ تو جب آپ وجہ تک یا ریزن تک پہنچیں گے نا، تو بیسیکلی آپ جڑ تک پہنچ جائیں گے، سوائے اس کے کہ آپ نے بس اوپر سے درخت کاٹ دیا اور جڑیں اندر پھیلتی گئیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے روٹ کاز تک جانا ہے، وہاں جا کر دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ فضول رو رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے حساب سے ہمیشہ وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب ہم بچے کے لیول پر خود کو رکھ کر سوچیں یا چیزوں کو انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر بچے کا رونا بنتا ہی تھا۔ ہم بھی تو روتے ہیں نا کبھی کبھار، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بڑے بھی رو جاتے ہیں، اپنے ایموشنز کو باہر لاتے ہیں رونے کی صورت میں۔ گھر میں کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہوتی ہے، یا کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہو، تو رونا انسان کو آتا ہے، اسی طرح بچوں کو بھی رونا آتا ہے، لیکن بچوں کا رونا ہمیں برا لگتا ہے، اور فوراً روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے میں لگ جاتے ہیں، ڈانٹ کر یا مار کر، کسی بھی طرح بس بچے کو کہتے ہیں کہ فوراً چپ ہو جاؤ۔ روتے ہوئے بچے کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ فوراً چپ ہو جاؤ، مت رو۔ آپ بچے سے اس کے رونے کا ریزن پوچھیں، اسے سارٹ آؤٹ کریں اور سوال کرنے لگ جائیں، پیچھے جاتے جائیں کہ بیٹا کیا ہوا تھا، آپ کیوں رونا سٹارٹ ہوئے تھے۔ بچہ جب اپنے والدین کو سوال جواب کے ذریعے ریزنز بتاتا ہے نا، تو اس کے جذبات، اس کے ایموشنز وہیں پر کم ہو جاتے ہیں، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
اب بچہ جب آپ کو اپنی سٹوری بتائے گا نا، تھوڑا پیچھے کا بیک گراؤنڈ بتائے گا کہ یہ ہوا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھ سے کھلونا لے لیا تھا، فلاں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا نہیں وغیرہ، تو وہ اپنے آپ رونا بند کر دے گا اور ریلیکس ہوتا جائے گا۔ یہ تو ایک کامن سی بات ہے، آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی اپنی زندگی میں کہ جب آپ کو کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی بھی چھوٹی موٹی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور آپ اسے اپنے کسی مخلص کو، کسی ہر دل عزیز بندے کو بتاتے ہیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ یا تکلیف شیئر کر کے نا کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تھوڑا سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنا دکھ بھی شیئر کرنا چاہیے، لیکن ہاں ان کے ساتھ جو آپ کو لگیں کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، دل سے پیور اور خالص ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اوور شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اینی ہاؤ بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جب آپ کو اپنی سٹوری، اپنا بیک گراؤنڈ یا اپنا دکھ بتاتا ہے نا، اپنے رونے کی ریزن بتاتا ہے تو وہ ریلیکس ہونے لگتا ہے۔ جب آپ روتے ہوئے بچے کو فوراً چپ کروانے کی بجائے اس سے رونے کا ریزن، وجہ پوچھیں گے نا، تو their emotions will go away۔ ان کے ایموشنز ایک ہی جگہ فریز نہیں ہو جائیں گے کہ جن ایموشنز کو اندر رکھ کر ان کو سہ کے بچے کے اندر چڑچڑا پن اور ضدی پن پیدا ہو۔ آج کے بعد آپ نے روتے ہوئے بچے کو فوراً اس طریقے سے چپ نہیں کروانا، بلکہ اس کے رونے کی ریزن پوچھنی ہے اور اسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ Moving to the second sentence that you should not use with your children is you always make mistakes۔ بہت سارے پیرنٹس کامنلی ہماری سوسائٹی میں اپنے بچوں سے یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ ہی یہی کرتے ہو، تم تو ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہو، تم ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہو، تم ہمیشہ فیل ہوتے ہو، یا اور کوئی بھی غلطی جو بچہ کرتا ہے پیرنٹس فوراً اس پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، یا تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو۔ اب یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے نا، یہ چیزوں کو پوری زندگی پر جنرلائز کر دیتا ہے، لیبلائز کر دیتا ہے۔ یعنی بچہ اگر ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ فیل ہوا ہے تو پیرنٹس اس کو یہ بولتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ ہی فیل ہوتے ہو، ہمیشہ ناکام ہوتے ہو۔ اب بچے کی یہ غلطی یا اس کا یہ فیلئر اس کے ماضی میں ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو پریزنٹ اور فیوچر سے بھی کنیکٹ کر دیا، کیونکہ ہمیشہ کے لفظ کی ٹائم لائن پاسٹ سے فیوچر تک کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ ہمیشہ کا لفظ کسی بھی بچے کی غلطی کے ساتھ نہیں لگانا۔ آپ نے بچے پر ٹیگ نہیں لگانا، لیبل نہیں لگانا کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، تم تو ہمیشہ فیل ہوتے ہو وغیرہ۔ کیونکہ what you say to your children they will say to themselves۔ یعنی آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو الفاظ بولتے ہیں نا، بچے وہی الفاظ اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں تو ہوں ہی ایسا۔ اب آپ نے ہمیشہ کا لفظ یوز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تم بس اس جگہ فیل ہوئے تھے، تم نے بس یہ غلطی کی تھی، فلاں ٹائم تم نے فلاں بدتمیزی کی تھی۔ بچے سے یہ پوچھیں کہ واٹ از دا بیسٹ وے کہ تم اس فیز سے نکل آؤ اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے لگ جاؤ۔ اس طرح کہنے سے نا آپ بچے کی غلطی یا اس کے فیلئر کو اسپیسیفک کر دیتے ہو کہ تم بس فلاں دفعہ فیل ہوئے تھے، تم نے بس فلاں جگہ پر بدتمیزی یا نافرمانی کی تھی ایکسیکٹرا۔ لیکن یہ کہنا کہ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، تم ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہو سکتا ہے اس نے بس 8-10 دفعہ ہی کی ہو، لیکن آپ نے اس کے ذہن میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا کہ تم ماضی، حال، مستقبل ہمیشہ غلطیاں ہی کرتے ہو۔ اب آپ نے جب لیبل لگا دیا تو بچے کا لاشعور اسی طرح کام کرتا ہے، بچہ اپنے آپ کو بدتمیز اور فیلئر محسوس کرنے لگ جاتا ہے، وہ اسی بات پر پکا ہو جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا۔ بچوں کی ہیبٹس کو، ان کی غلطیوں کو جنرلائز نہ کریں، بلکہ اسپیسیفک رکھیں کہ تم نے فلاں جگہ بدتمیزی کی تھی یا فلاں ٹائم پہ تم فیل ہوئے تھے، بس بھلے اس نے 50ویں دفعہ کی ہو، لیکن ہمیشہ کا لفظ بچے کے ساتھ کبھی یوز نہ کریں، اس پر یہ ٹیگ یا یہ لیبل نہ لگائیں کہ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو۔ ناؤ موونگ ٹو دا تھرڈ سینٹینس جو آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں یوز کرنا، وہ ہے تم سدھر کیوں نہیں سکتے، تم ٹھیک طرح کام کیوں نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس بچے کو بہت کامنلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم سدھر کیوں نہیں رہے، سدھر جاؤ، تم یہ کام ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے۔ تو بچے کے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں ہوتا، بچہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں میں سدھر کیوں نہیں رہا یا میں ٹھیک کام کیوں نہیں کرتا، تو اس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنی بہن کی طرح سگڑ کیوں نہیں ہیں، جیسے اس نے اپنا گھر سنبھالا ہوا ہے آپ نے کیوں نہیں سنبھالا ہوا، تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ یا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ فلاں کی طرح خوبصورت کیوں نہیں ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ یا آپ اپنی فلاں کزن یا رشتہ دار کی طرح اچھا کھانا کیوں نہیں بناتی، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچہ بھی آپ کے اس قسم کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے کوسچنز یا جملے استعمال کرنے سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو چڑچڑے ہو کر بچے بولتے ہیں کہ ہاں بس پتہ نہیں میں کیوں ایسا ہوں، بس میں ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ تو بچے ضدی اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔
تو بچے کو یہ نہ بولیں کہ تم سدھر کیوں نہیں سکتے، بلکہ یہ بولیں کہ لیٹس فائنڈ اے وے، مل کر اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں۔ یا اگر اس وقت آپ غصے میں ہوں تو ایٹ لیسٹ یہ بول دیں کہ یہ کام جو تم نے غلط کیا ہے نا، مجھے اس کا کوئک وے بتاؤ کہ اس کو حل کرنے کا بیسٹ وے کیا ہو سکتا ہے۔ تو بچے کے ذہن میں آٹومیٹیکلی ایک صحیح پکچر بنے گی کہ ہاں اس کام کو میں بہتر طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں، اور آپ کو آنسر بھی مل جائے گا۔ نیکسٹ سینٹینس از آئی ڈونٹ ہیو منی یٹ۔ ایک اور بہت کامن سینٹینس جو پیرنٹس بچوں کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب بچہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کچھ لینے کے لیے کہتا ہے، تو مما یا بابا بولتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں یہ خرید سکتے۔ تو بچہ نا آپ کی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، سیونگز کا کانسیپٹ یا مالیاتی تعلیم ہمارے معاشرے میں ویسے بھی نہیں دی جاتی، نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ سب انوالوڈ ہے۔ تو اس طرح کے جملے نا بچوں کے اندر ایک غربت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہ دلائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، چلو ہم پیسے سیو کرتے ہیں، جب ہمارے جمع ہو جائیں گے تب ہم اس چیز کو خرید لیں گے۔ بچوں کا ایک منی باکس بنائیں اور اس خواہش یا اس ٹوائے کو اس کا گول بنا دیں کہ آپ نے پیسے اس لیے جمع کرنے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز لینی ہے، پیسے اس لیے جمع کرنے ہیں کہ آپ کا یہ پرپز ہے۔ بچے کو پرپز بھی بتائیں۔ اگر آپ پرپز نہیں بتائیں گے نا تو بچے کنجوس ہو جائیں گے، ان کے اندر صرف پیسے جمع کرنے کی ہوس پیدا ہوتی جائے گی، جو آج کل ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ ہے۔ یعنی بس جمع کرتے رہیں گے، اس کو خرچ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوگی، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسے خرچ بھی کر سکیں۔ اس طرح کرنے سے نا بچے کے اندر برداشت اور سیونگ کا سینس بھی آئے گا۔ برداشت بچے میں اس طرح آئے گی، ٹالرنس کا جذبہ آئے گا، کیونکہ بچے نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی، بجائے اس کے کہ آپ نے اسے فوراً لا کر دے دی، آپ نے اسے سیونگ کا کہا اور خود اس گول کو اچیو کرنے کا کہا۔ اگر آپ بچے کی خواہشیں فوراً اس کے ایک دفعہ کہنے سے پوری کر دیتے ہیں نا تو بچہ اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا جاتا ہے اور خواہشوں کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور اس چیز کی امپورٹنس بھی بچے کو اتنی نہیں لگتی جو اسے فوراً مل گئی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، مجھے فوراً ملنا ہی چاہیے تھا۔ بچوں کے آگے اپنی غربت کا رونا نہ روئیں، انہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ انہیں ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھائیں اور یہ مت بولیں کہ ابھی پیسے نہیں ہیں۔ موونگ ٹو the next sentence which is good, well done، بہت اچھا کام کیا۔ بچے نے سال بھر محنت کی ہوتی ہے، پوزیشن لے کر آتا ہے اور آ کر بابا یا مما کو بتاتا ہے کہ میں نے پوزیشن لی ہے، یا میں نے ٹاپ کیا ہے، یا میں نے کوئی فلاں چیز اچیو کی ہے۔ باپ نے گلے لگایا، سر پر ہاتھ رکھا، واہ واہ بہت زبردست، بہت اچھا کام کیا، تھمز اپ۔ تو یہ جملے کامن ہے نا کہ واہ زبردست، یا کچھ اور پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ واہ اس پر تو آپ کی ٹریٹ بنتی ہے۔ باپ نے اپریشیٹ کیا اور ماں نے فون کر کے ادھر ادھر سارے رشتہ داروں میں بتایا کہ بھئی میرے بچے نے یا میری بچی نے تو پوزیشن لی ہے، اسٹیٹس لگ گئے ہیں فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، اور بس اسی طرح بچے کی کامیابی یا اس کی سکسیس، اس کی پوزیشن کو سیلیبریٹ کیا۔ دیکھیں بچہ جب بھی کوئی محنت کر کے، ایفرٹس کر کے کوئی چیز اچیو کرتا ہے یا پوزیشن لیتا ہے تو ہمیں اس کی میموری بنانی ہے اور بچے کی ان فیلنگز کو ٹرین کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح کرنا ہے کہ جب بچہ آئے اور آپ کو بتائے کہ میں نے فلاں چیز اچیو کی ہے، یا میں نے پوزیشن لی ہے، یا کوئی بھی اور اچھا کام کیا ہے، تو اس کو پاس بٹھا کر پوچھیں کہ بیٹا جب آپ نے ٹاپ کیا تو ان فیلنگز کو کیسے ایکسپیرینس کیا، اس کی فیلنگز پر فوکس کریں۔ پھر بچہ بتائے گا کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، دماغ چلایا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو خود محسوس کرے گا، ادروائز وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتا، باہر والے ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں، جو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے پوزیشن نہیں لی اور فلاں کے بچے نے لے لی ایکسیکٹرا۔ تو جو کوئی پوزیشن یا اچیومنٹ لے کر آیا ہے اس کو فیل کروائیں، اس سے یہ بھی پوچھیں کہ بیٹا آپ نے اس سارے پیریڈ میں کتنی ایفرٹس کی تھیں، کتنا آپ راتوں کو جاگے تھے، کتنی محنت کی تھی، اور اسے تھوڑا سا ریکال کروائیں کہ جو اس نے اچیو کیا ہے وہ صرف اس لیے اچیو نہیں کیا کہ وہ لکی ہے یا بڑا اسمارٹ ہے، بڑا چالاک ہے، اس کے پاس ایکسٹرا دماغ ہے، بلکہ اس کو یہ بتائیں کہ تم نے محنت کی ہے، آپ نے کتنا یاد کیا تھا، آپ نے کتنی پریکٹس کی تھی، آپ نے اس کو ٹائم دیا تھا، جبھی آپ کو کامیابی ملی ہے۔ اس کی محنت اور پریکٹس کی طرف اس کی توجہ دلائیں۔ یہ نہیں کہ تم لکی ہو، تمہیں تو انوائرمنٹ ہی ایسا ملا تھا کہ تم نے پڑھنا ہی تھا۔ صرف سمارٹنس یا ذہانت ہی کام نہیں آتی، محنت کام آتی ہے۔ کریڈٹ اس کی محنت کو دیں کہ اس کی اسٹریٹجیز کیا تھیں، وہ کیسے پڑھتا تھا، جاگ کے پڑھتا تھا، محنت سے پڑھتا تھا۔ اس کو یہ ساری چیزیں ریئلائز کروائیں، چاہے بچہ 4 سال کا ہو یا 24 سال کا ہو۔
دنیا ایسے ذہین اور جینیس سمارٹ لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ناکام ہیں۔ لاکھوں کروڑوں جینیس اور ذہین لوگ ایسے ہیں جو ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ذہین نہیں ہیں، محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہیں۔ اپنی صلاحیتوں، اپنی ایبیلٹیز کو باہر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف ذہانت اور سمارٹنس اور ہوشیار ہونے سے کام نہیں چلتا۔ بہت سارے ذہین اور سمجھدار اور سو کالڈ جینیس لوگ گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں اور ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ذہین ہونا ضروری نہیں ہے، محنتی ہونا ضروری ہے۔ بچوں کو یہ چیزیں ضرور ریئلائز کروائیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود برانڈ نیو کنٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ۔ اللہ حافظ۔